پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ 9 مئی واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ سارے جو ہے انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، اور جو خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ تھی ان میں صوبائی وزراء ہو یا جو ممبر صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ بھی روپوش ہو گئے تھے۔ اور لیکن اب جب پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کلیئر احکامات آ گئے ہیں کہ اگر کسی مقدمے میں ایک ملزم جو ہے اس کو ضمانت مل جاتی ہے، عبوری ضمانت مل جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو دوسرے مقدمات میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اگر گرفتاری مقصود ہو تو پھر اسی عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، اور اسی عدالت اگر آپ کو اجازت دے دے تو پھر اس کے بعد آپ گرفتاری کر سکتے ہیں۔ رنگیز خان کا کیس جب ہوا تھا اگست کے مہینے میں، تو اس میں بھی چیف جسٹس کا جو سنگل بینچ تھا انہوں نے احکامات جاری کیے تھے کہ عبوری ضمانت جو ہے وہ مل جانے کے بعد کسی کو گرفتار نہیں کریں گے۔ لیکن اب 3-4 دن پہلے تو جو عرفان سلیم تھے پشاور کے جو تحریک انصاف کے سابق سٹی صدر تھے، ان کو پھر پولیس نے 3 دن میں گرفتار کیا، اور اس کے بھائی نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس پر چیف جسٹس نے جو ہے ڈپٹی کمشنر کو طلب کیا تھا، اور پھر چیف جسٹس نے اب اسی کیس میں احکامات بھی دیے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور عرفان سلیم کو عدالت سے ہی انہوں نے رہا کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کیس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو بھی اب طلب کر دیا ہے 10 اکتوبر کو کہ وہ ہمیں انشور کرا دے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو سابق صوبائی وزراء ہے تیمور سلیم جگڑا اور جو دیگر کامران بنگش تھے یا جو ممبران صوبائی و قومی اسمبلی ہے، تو وہ بھی اب منظر عام پر آ گئے ہیں۔ آج صوبائی وزیر جو سابق صوبائی وزیر تھے، وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا، اور جو صوبائی وزیر ہے کامران بنگش، شیر علی ارباب، فضل الہی، آصف خان، تو وہ سارے جو ہے آج مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، اور عدالت نے ان کو عبوری ضمانت بھی دی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے تیمور سلیم جگڑا، کامران بنگش جو ہے وہ انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے، اور وہاں سے انہوں نے ضمانت حاصل کر دی ہے۔ 9 اکتوبر تک ان کو اب ضمانت دی گئی ہے جو مقدمات ان پر درج تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر اینٹی کرپشن عدالت گئے، جہاں پر جو آج اینٹی کرپشن کے جو اسپیشل جج تھے ان کی چھٹی تھی، جو اس کی بنا پر سیشن جج نے جو ہے اس کی سماعت کی، اور 9 اکتوبر تک ان کیسز میں بھی ان کو اب ضمانت دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے جو کیسز تھے سیشن کورٹ میں، تو وہاں پر بھی گئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے اپنی ضمانتیں جو ہے وہ کرا دی ہے۔ تو اب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، اب الیکشن کا بھی آ رہا ہے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک الیکشن کے حوالے سے جو کیس تھا، اس میں بھی پشاور ہائی کورٹ نے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، تو اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی طلب کر دیا ہے کہ ان سے بھی ہم فریق بنایا ہے اس کیس میں۔ تو اب الیکشن کے دن جو ہے وہ بھی قریب آ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں جو الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو یہ ریلیف ملا ہے کہ اب وہ گرفتار نہیں ہوں گے۔ اگر ایک مقدمے میں وہ اپنی ضمانت کرا دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہ اب وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو ان کے کیسز ہے اس کا آگے کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جو رہنما ہے وہ اب منظر عام پر آ گئے ہیں، جو اب اپنے الیکشن کمپین جو ہے وہ بھی شروع کریں گے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ان کا ایک کیس یہ بھی انہوں نے درخواست دائر کیا ہے کہ ان کو الیکشن کمپین کی اجازت دی جائے، اور وہ درخواست جو ہے وہ بھی یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہے وہ پر امید ہے کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ تو اب الیکشن آنے والا ہے، الیکشن کب ہوگا یہ تو اب الیکشن کمیشن نے تو جنوری کا مہینہ بتایا ہے، لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق 90 ڈیز ہے اس میں الیکشن کرایا جائے۔ تو اب الیکشن کبھی ہوگا، لیکن اس کے لیے کمپین جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے، اور مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنے کمپین چلا رہے ہیں۔ ان کیسز کے حوالے سے جو مزید کیا جو پیش رفت ہوگی تو ان سے بھی آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔